بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد زبانی اور فحش گفتاری دفع کرنے کا طریقہ۔ جو شخص بد زبان فحش گفتار ہو اسے پابندی سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بد زبانی اور فحش کلامی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم استغفار کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ میں تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ حدیث اور دعا نسائی ابن ماجہ میں مذکور ہے اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور معصوم ہو کر دن میں 100 مرتبہ آپ علیہ السلام استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی اور فحش کلامی کا یہی علاج اپنے پیارے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتلایا۔ اس حدیث اور دعا سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم بات پر گالی نکالتے ہیں اور برے الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں لازمی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ میری زبان کس طرح ان کلمات سے پاک ہو جائے اور میں ایسا مسلمان اور مومن بنوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اور جیسا اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اس گندی عادت کو چھوڑنا چاہیے اور پابندی سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کہ بے شک مومن بندے کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور وقتالہ کفر، اور اسے قتل کرنا یا اس کے ساتھ جنگ کرنا، فرمایا کہ یہ کفر کے قریب گناہ ہے۔ جیسے کفر بڑا گناہ ہے اسی طرح اس کو قتل کرنا بھی گناہ ہے۔ تو لہذا جو ہے ہمیں اپنی زبان کو گالیوں سے پاک کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی عمریں 5-7 سال ہوتی ہیں، بالکل نابالغ بچے ہوتے ہیں، لیکن وہ گالیاں ایسی نکال رہے ہوتے ہیں جو بالکل ننگی گالیاں اور ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ان بیچارے معصوم بچوں کو ان گالیوں کی شدت کا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی گالی ہے اور اس کی شدت کتنی زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہی بچے یا تو گھر سے سیکھتے ہیں یہ گالیاں، اور یا ان کے دوست اور ان کے ساتھ کھیلنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے گالیاں سیکھی ہوتی ہیں۔ تو لہذا ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ عمل سکھلانا چاہیے اور ان کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا بچہ اس طرح بد کلامی کر رہا ہے، بالکل نابالغ ہے، اس کے باوجود وہ اتنی بڑی بڑی گالیاں نکال رہا ہے، تو ہمیں اس کو سختی سے تنبیہ کرنی چاہیے اور اس کو سمجھانا چاہیے اور اس پر بالکل نرمی نہیں دکھانی چاہیے۔ یہی بچے، ان کی پھر ایسی عادت بنتی ہے کہ یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو بعد میں کرتے ہیں، گالی پہلے نکالتے ہیں، اور حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت منع فرمایا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بد زبانی، فحش کلامی سے اللہ تعالی محفوظ رکھے اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ادا کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔